اس وقت جو ممالک ہچکچا رہے ہیں اور جو ممالک کھل کر افغانستان کے اس عمل کی مخالفت بھی کر رہے ہیں انہی خدشات کے پیچھے ہے. لیکن جو ابھی ایک پریس کانفرنس اس کے بعد بدلتے ہوئے حالات جو افغانستان میں طالبان کے ہیں وہ سرپرائزنگ ہے. کیا ہو سکتا ہے سر؟ نئی حکومت واقعی ایک قومی حکومت کی جانب بڑھ سکتے ہیں؟ جی اس کا تو اشارے مل رہے ہیں، لیکن طالبان کے اس ایٹیٹیوڈ کے بارے میں ایک لمحے کے لیے میں بات کر لوں. پہلے جی طالبان کا آپ نے دیکھا کہ تمام انٹرنیشنل قوانین، جس طرح آپ نے بیانیے میں بھی بتایا، اس کے مطابق وہ اس دفعہ چل رہے ہیں. طالبان نے شروع سے لے کے دوحہ ایگریمنٹ سے لے کے جو 2020 فروری میں ہوا تھا، اس سے لے کے اب تک تمام کے تمام جو ان کے اہداف ہیں، جس طرح وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے بہتر طریقے سے حاصل کر لیے. اور ان کے 3 طریقہ کار تھا. ایک تو پولیٹیکل جو ان کی اسٹریٹجی تھی، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل، جس کو انٹرنیشنل جیو پولیٹکس کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی ڈپلومیٹک اسٹریٹجی اور ملٹری اسٹریٹجی، تینوں کو پیرل لے کے چلے ہیں. وہ اس دفعہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جتنے بھی ایڈوائزر ہیں بہت ہی بہترین ایڈوائزر ہیں. آپ نے دیکھا کہ دوحہ ایگریمنٹ، جس کو کہ اقوام متحدہ کی انڈورسمنٹ حاصل ہے، جس کو کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی انڈورسمنٹ حاصل ہے، جو کہ انٹرنیشنل انسٹرومنٹ، لیگل انسٹرومنٹ بن گیا ہے. اور اس کے علاوہ کل کی جو پریس کانفرنس جس کا کہ آپ ذکر کر رہے تھے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنی باتیں کی گئی ہیں، چاہے انہوں نے ایمنسٹی کی بات کی، نو ریونج کی بات کی، ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، اور خواتین کی ہیومن رائٹس کو اور ان کی آنر کا خیال رکھا جائے گا، لیکن اسلامک نارم کے اندر میڈیا کو ہر قسم کی آزادی ہوگی، لیکن نیشنل ایجنڈے کے خلاف نہیں جائیں گے. افغانستان میں کسی ایسی اینٹی کو ہاربر نہیں کیا جائے گا، نہیں رکھا جائے گا جو کہ کسی دوسرے ملک کو نقصان پہنچائے. اور ساتھ میں نارکوٹکس فری کنٹری، یعنی کہ کوئی ڈرگ، کیونکہ افغانستان کو اگر تمام فائنانسز بند کر دیے جائیں تو افغانستان کے پاس جو پپی کراپ ہے، جی ڈوڈی کراپ ہے، جس کو کہ ہیروئن جس سے بنتی ہے، $70 بلین کی ان کے پاس ہوتی ہے. تو لہٰذا ان تمام اب آ جاتے ہیں آپ کی بات کو کہ قومی حکومت. آپ نے اس کا اشارہ دیکھ لیا جب طالبان نے مختلف صوبوں کو قبضہ کرنا شروع کیا یا ان کا کنٹرول حاصل کرنا شروع کیا، تو سب سے پہلے ناردرن پروونسز تھے جس میں کہ ہنسی خوشی ہینڈنگ ٹیکنگ اوور ہو رہی تھی، اور ایسے پروونسز بھی جو کہ شیعہ میجارٹی کی پروونسز ہیں. اور آپ کو تعجب اور ہمیں تعجب ہوا کہ جب ہم نے دیکھا طالبان کا جھنڈا اور عقب میں ہم نے لکھا ہوا دیکھا لبیک یا حسین کا فلیگ ہم نے لکھا ہوا دیکھا. اور اب طالبان پروٹیکشن دے رہے ہیں عاشورہ کے جلوسوں کو. طالبان وہاں ججز شیعہ اور طالبان ججز ساتھ بیٹھ رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا ذبیح اللہ سے، ان کے اسپوکس پرسن سے، کہ آپ کے پہلے میں اور اب میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری نظریہ، ہماری آئیڈیالوجی وہی ہے، ہمارا طور طریقہ دوسرا ہے، کیونکہ 20 سال ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھا ہے اور دیکھا ہے. تو اس لحاظ سے قومی حکومت بنتے نظر آ رہی ہے. لیکن قومی حکومت بنے گی کیونکہ جو طاقتور ہوتا ہے، جس نے تمام کاوشوں اور کوششوں سے کنٹرول حاصل کیا ہوتا ہے یا قبضہ حاصل کیا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کے ٹرمز پہ حکومت بنتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاکستان میں کل وقت جو مل رہا تھا جی ہمارے مختلف کابرین سے، تو وہ وقت یہاں آیا، وہ سارا ناردرن الائنس کا یا ناردرن پروونسز کا بالکل. وقت تھا. اور ان کا مقصد یہی تھا کہ ان کی مرضی کے مطابق بھی ان کو حکومت میں شامل کیا جائے. میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ ان کو تجزیہ ضرور شامل کیا جائے گا، لیکن طالبان ظاہر ہے یہ ان کا حق بھی ہوتا ہے کہ وہ طالبان اپنے حساب سے لوگوں کو کریں گے، وہ بالکل. یا شامل کریں گے. پاور تو یقینی طور پر طالبان کے پاس. میں شوکت پراچا صاحب، قومی حکومت کی بات کی تو طالبان رہنما عامر متقی کا بیان بھی آپ نے دیکھا ہوگا سر. تو اس میں اب لگ رہا ہے کہ وہ جو طالبان کے حوالے سے خوف کی فضا تھی وہ ختم ہو رہی ہے سیاسی سیگمنٹس کے اندر. خاص طور پر آپ نے اسلام آباد میں آپ موجود ہیں، ملاقات بھی یہاں دیگر لوگوں کی وزارت خارجہ میں ہوئی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے لیڈرز، چاہے وہ گلبدین ہوں، چاہے وہ حامد کارزائی صاحب ہوں، وہاں پر موجود ہیں. عبداللہ صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں. تو یہ قومی حکومت کی جانب چیزیں بڑھ سکتی ہیں، اور جو دنیا کے خدشات ہیں وہ خدشات دم توڑ سکتے ہیں اگر طالبان کا رویہ پہلے 3 دن میں جو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے. سر تھینک یو ویری مچ. میں امبیسڈر جمیل احمد خان صاحب کی گفتگو نہیں سن سکا. وہ نہ صرف سفارتکاری میں ان کا تجربہ ہے بلکہ وہ سیکیورٹی ایکسپرٹ بھی ہیں. جی ہاں. آپ کا سوال میں جواب دوں کہ اب
وہ 2001 نہیں ہے. اب گراؤنڈ ریئلٹی ڈفرینٹ ہے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ طالبان نے باقاعدہ کنٹرول حاصل کیا ہے اور بغیر کسی جنگ کے حاصل کیا ہے. دنیا کی جو ملٹری مائٹ ہے اس کو طالبان نے ان 20 سالوں میں واپس جانے پہ ان کو مجبور کیا ہے. تو اس وجہ سے ابھی 2001 کا یا 97 سے 2001 کا جو کمپیریزن ہے وہ irrelevant ہے. there is no comparison. صحیح. کرزئی صاحب ہوں، ڈاکٹر عبداللہ ہوں، حضرت عمر زاخیلوال ہوں، یا دیگر جتنے افغان رہنما ہیں یا جو پاکستان میں اس وقت بھی موجود ہیں، 8 مختلف نان پشتون سیاسی جماعتوں کے رہنما، ان سب کو معلوم ہے کہ جن کی بیسز پہ، جن کے شولڈرز پہ وہ افغانستان میں 20 سال اقتدار میں رہے، اب وہ شکست کھا کے واپس جا رہے ہیں، وہ مجبور ہو کے واپس گئے ہیں. وہ ان کیپیسٹی آف وکٹر واپس نہیں گئے، بلکہ حالات ایسے بنائے طالبان نے کہ وہ چلے گئے. لہذا ان جو نان طالبان لیڈر ہیں افغانستان کے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں افغانستان میں رہنا ہے. ہماری آبادیوں کو، جو ایتھنک گروپس والی آبادی ہیں، وہ ہزارات ہوں، وہ تاجکس ہوں، وہ ازبیکس ہوں یا ہرات والے ہوں، وہ انہوں نے افغانستان میں رہنا ہے. اور افغانستان میں آج کی ریئلٹی ہے کہ طالبان دے آر ان کنٹرول. تو بنیادی بات یہ ہے جو گراؤنڈ ریئلٹی کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ کوئی انسیڈنٹل یا ایکسیڈنٹل نہیں ہے. باقاعدہ یہ ایک 20 ایئر لانگ بلڈ شیڈ کی ہسٹری ہے، بمبنگ کی ہسٹری ہے، ڈیزی کٹر بمز کی ہسٹری ہے، مدر آف آل بمز گرانے کی ہسٹری ہے. تو پہلے تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی کوئی بھی بات کر رہا ہے، ہم کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی ذہن میں رکھنی چاہیے. اور یہ سب کو پتہ ہے. آج بھی طالبان کا وفد ملا ہے جا کر کرزئی صاحب سے، ڈاکٹر عبداللہ سے، اور آبویسلی یہی باتیں ہو رہی ہیں. کرزئی کے ذہن میں یہ موجود ہے کہ یہ طالبان جو ہیں یہ جیتے ہوئے ہیں. اور کرزئی جب صدر تھے تو وہ کہتے تھے ملا عمر از مائی برادر. مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کا یہ بیان تھا. ڈاکٹر عبداللہ نے جیسے ہی ڈاکٹر اشرف غنی نے افغانستان چھوڑا، ڈاکٹر عبداللہ نے ان کے خلاف بات کرنی شروع کر دی کہ یہ سارا انہی کا کیا دھرا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ جو بائیڈن نے سارا ملبہ ان تمام حالات کا جو اب پیدا ہوئے وہ ڈاکٹر اشرف غنی پر اور افغان نیشنل ڈیفنس آرمی پر ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے 83 ارب ڈالر خرچ کیا اور اس کے باوجود اگر افغان فوج طالبان سے نہیں لڑنا چاہتی تو ہم کیوں لڑیں. لہذا گراؤنڈ از سیٹ. اب دوسرا میں آپ کا کوسچن کو ایڈریس کرتا ہوں، عالمی برادری. یہ عالمی برادری کے پاس کیا آپشن ہے؟ عالمی برادری تو 20 سال یہاں لڑتی رہی اور وہ افغانوں کو سب ڈیو نہ کر سکے، وہ ان پر حکمرانی نہ کر سکے، ان پر کنٹرول نہ کر سکے. اب طالبان اگر ان کے خلاف لڑ کر جیتے ہیں تو طالبان کو ان کی کیا پرواہ ہے؟ اب تو عالمی برادری کو فکر ہونی چاہیے کہ وہ طالبان کو انگیج کریں، جن کو آپ ویپن سے، لیٹسٹ ویپن سے، دنیا جہان کی وار مشینری سے آپ ان کو شکست نہیں دے سکے تو آپ کے پاس اور کیا آپشن ہے؟ آپ سینکشن لگا دیں گے میکسیمم. وہ سینکشن سے نہیں ڈرتے. انہوں نے جو اپنا اب رویہ چینج کیا ہے، اب اقتدار میں آنے کے بعد جو انہوں نے اپنی پالیسی بیان کی ہے، دیٹس کمینڈیبل. اس کی وہ قابل تعریف ہے. اور پاکستان کی جو میں بات کروں، اگر پاکستان نے واضح طور پر طالبان کو یہ میسج کیا ہے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا کہ 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ آپ نے براڈ بیسڈ ایتھنک پرپورشن میں، مطلب تمام ایتھنک گروپس کو ساتھ لے کر حکومت بنانی ہے. نمبر 1 یہ نہیں ہے کسی کی منوپلی نہیں ہے. 40% پشتون پاپولیشن ہے تو 40% اور بھی پاپولیشن ہے. نمبر 2 جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے. ان فنڈامنٹل رائٹس میں ویمن رائٹس ہیں، خواتین کو آگے ان کی تعلیم ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.